الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وخطابه القديم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أول ما خلق الله نوري وكل خلق من نوري وأنا من نور الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آئیے حضرات، ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، اور عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں. محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفہ کا رخ پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفہ کا رخ پھیرا. ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے. حضرات محترم، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا. اللہ پاک قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول تشریف لے آیا. تو حضرات، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں. یعنی کہ اس مجمع میں جو ہم حاضر ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ کسی بھی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ خدا کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کا ذکر ہے انمٹ چیز. مصطفیٰ کا جو ذکر ہے وہ انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. حضرات، دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کرنے کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے. جس طرح کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ذاکر کے بغیر ذکر نہیں ہو سکتا. حضرات، ایک ہے ذکر خدا اور ایک ہے ذکر مصطفیٰ. خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے. اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا. ارشاد بانی ہے کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. تو نتیجہ نکلا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ کا ذکر کبریا کر رہا ہے جو باقی ہے اور جو باقی رہے گا. تو پتہ چلا نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا. اسی کی منظر کشی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی
علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات محترم، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر حقیقت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر معرفت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کی صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر آسمان کی بلندی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زمین کی پشتی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجوں کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے سمندروں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا۔ حضرات، قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، خدا کا مٹانا غیر ممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات، رسول خدا کا شکر ہے، رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ حضرات محترم، رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے۔ یوں تو خالق عالم نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن تمام نعمتوں میں افضل عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانہ میں ممتاز ہو گیا، میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانہ میں سب سے ممتاز ہو گیا۔ رسول کا مذہب اسلام میں تمام مذہبوں میں مذہب اسلام ممتاز ہے۔ رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے، رسول کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہے، رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز ہے، رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز ہے، رسول کا شہر تمام شہروں میں ممتاز ہے، امت رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز ہے، رسول کے صحابی تمام صحابیوں میں ممتاز ہیں، رسول کی زبان تمام زبانوں میں ممتاز ہے، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز ہیں، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز ہیں، عثمان ذو النورین سخاوت میں ممتاز ہیں، مولا علی شجاعت میں ممتاز ہیں، امام اعظم امامت میں ممتاز ہے، غوث اعظم کرامت میں ممتاز ہے، امت رسول کی علماء علم میں ممتاز ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، زمانے رسول کے کافر کفر میں ممتاز ہیں، زمانے رسول کے کافر کفر میں ممتاز ہیں۔ ابو جہل اور ابو لہب نے فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی۔ فرعون ڈوبتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے وصیت کر گیا کہ اے سر کاٹنے والے، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پھر نار ہونے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینا تو آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا تو آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں۔ یہ رسول کا ہی اعجاز ہے، بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کو منع کرتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی خوشی بھی مناتے ہیں، ہم میلاد رسول بھی کرتے ہیں اور میلاد رسول کے لیے خوشی کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ رب کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے لیے خوشی کے
بہت سارے موقع آتے ہیں اور ہم ہر موقع پر مختلف طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جیسے کہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا بھی ایک خوشی ہے، شادی کے موقع پر ولیمہ کرنا بھی ایک خوشی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے رسول کی سنت سے۔ پھر بعض خوشی شخصی ہوتی ہے جو ایک آدمی کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی خاندانی ہوتی ہے جو پورے خاندان کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی سماجی ہوتی ہے جو پورے سماج کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی شہری ہوتی ہے جو پورے شہر والوں کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی ضلعی ہوتی ہے جو پورے ضلع والوں کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی صوبائی ہوتی ہے جو پورے صوبے والوں کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی ملکی ہوتی ہے جو پورے ملک والوں کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی بنی نوع انسان کی ہوتی ہے جو پورے انسانوں کو خوش کرتی ہے، بعض خوشی جنات کی ہوتی ہے جو جناتوں کو خوش کرتی ہے۔ لیکن اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر ایک عام خوشی تھی جس کو پوری کائنات نے مل کر منایا، بلکہ خالق کائنات نے بھی منایا۔ ایسی خوشی نہ اس سے پہلے منائی گئی نہ اس کے بعد منائی جائے گی۔ مسلمانوں جانتے ہو وہ کون سی خوشی ہے؟ وہ ہے سید الانبیاء کی پیدائش کی خوشی، وہ ہے میلاد النبی کی خوشی۔ یا رسول اللہ تیری میلاد ہے، ہر فتنہ باطل کی وفات، تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ حضرات محترم، ابھی آپ خوشی کی دنیا کی سیر کر رہے ہیں، یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ غور کیجئے، ہم خوشی کی لائف کی طرف چل رہا ہوں، غور کیجئے میں اب خوشی کی لائف کی طرف چل رہا ہوں۔ خوشی کی بھی عمر مختلف ہوا کرتی ہے، کوئی خوشی ایک ساعت کی ہوتی ہے، کوئی خوشی دن بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی ہفتہ بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی مہینہ بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی سال بھر کی ہوتی ہے، کوئی خوشی صدی کی ہوتی ہے، مگر میلاد النبی کی خوشی ہمیشہ سے منائی گئی اور ہمیشہ منائی جائے گی۔ جس طرح میرے نبی کی خوشی زمانہ کی قید سے آزاد ہے، اسی طرح میلاد النبی کی خوشی زمانہ کی ساتھ سے محدود نہیں۔ اور سب سے پہلے جو میں نے حدیث شریف پڑھی تھی، اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا اور کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا اور میں اللہ کا نور ہوں۔ ایک بات اور بتا دوں، میلاد النبی کے حسین موقع پر عالم خوش تھا، خالق عالم خوش تھا، لیکن شیطان غمگین تھا۔ اور آج ذکر نبی کے موقع پر رحمان والے خوش ہیں، نبی والے خوش ہیں اور شیطان والے غمگین ہیں۔ رحمان والے رحمان کی سنت ادا کرتے ہیں اور شیطان والے شیطان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام